بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک بار پھر افغانستان سے حملہ ہوا ہے چینی شہریوں کے اوپر، جس میں متعدد چینی شہریوں کی اس وقت ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں، جس کے بعد ناظرین کچھ بہت بڑی کارروائی تاجکستان سے کی گئی ہے۔ ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے تاجکستان کے صدر نے، جبکہ دوسری جانب ناظرین پاکستان نے افغانستان کے بارڈر پر بہت بڑے پیمانے پر ہتھیار، گولہ بارود، توپ خانہ اور جو حملہ ڈرونز ہیں ان کو ڈپلائی کر دیا ہے، اور کسی وقت بھی کچھ بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ نہ صرف بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن گیا ہے، بلکہ افغان طالبان یا تو بڑے مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی، یا پھر معاملات یہ ہیں کہ افغان طالبان ہی پوری دنیا کو کوئی سخت میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں، خاص طور پہ چائنا ہے، امریکہ ہے یا پاکستان ہے، وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ان کے امام رحمان ان کا نام ہے، جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں تاجکستان کے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تاجکستان کی سرحد میں ہونے والا جو حملہ ہے اس میں 5 شہری جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور اب ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ قومی سلامتی کا تاجکستان کا بلایا گیا ہے، خاص طور پہ افغانستان سے ہونے والے حملے کے تناظر میں۔ کیا ناظرین تاجکستان افغانستان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے؟ جی ناظرین، اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جو افغانستان اس میں تاجکستان کے اندر چائنا کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پہ افغانستان کو چھوڑیں، تاجکستان کے اندر اپنی جو سرگرمیاں ہیں محدود کریں اور واپس وطن پہنچیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو ہے اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرنڈ ہے، اور انہوں نے یہ اعلان اسی لیے کیا ہے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو بالکل ابھی سٹاپ کیا جائے گا۔ جس کے بعد ناظرین تاجکستان جو ہے وہ امام علی رحمان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں، خاص طور پہ جو BLA ناظرین، انہوں نے یہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جو تاجکستان میں ہوا تھا۔ تو ناظرین یہ اب ایک ان کا بڑا ڈیفرنٹ فیز ہے کہ ایک جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو دوسرا اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا جتنے بھی حملے ہوتے تھے پاکستان کے اندر خصوصاً، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ TTP قبول کرتی تھی، لیکن اب اس کے جو ذیلی ونگ ہیں مختلف قسم کے، ان کی جانب سے اس ذمہ داری کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے، یہ ایک الگ سے سائنس ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ایک بڑا حملہ جو ہے صوبہ بدخشاں، جو کہ ناظرین بظاہر تاجکستان کے کمانڈر کے زیر کنٹرول ہیں، وہاں پہ حملہ ہوا ہے، اور اس میں یہ میامی اس کا علاقہ ہے تاجکستان کا، بدخشاں کا، صوبہ بدخشاں کا میامی علاقہ، وہاں پر چینی ورکروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے 2 چینی ورکرز کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد پہلے تو یہ خبر آئی کہ نامعلوم افراد میں بعد میں گرفتاریاں کچھ ہوئی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر 2 افغان فوجی، جو افغان طالبان فوجی ہیں، ان کی جو فورس ہے اس کے 2 فوجی انوالو ہیں اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی ہے کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ اپنے جو جنگجو ہیں یا جو ان کے مختلف ایریاز کے اندر موجود ڈپلائیڈ جو فوجی ہیں ان کے اوپر نہیں رہا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جو قندھار اور کابل کے درمیان ہونے والی کل کی جو جھڑپیں ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں وزیر دفاع، اس کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا، اور قندھار یہ جو کابل کے حقانی ہیں ان کے متعدد جو آفیسرز ہیں ان کو مارا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ تو آپس میں جو خانہ جنگی ان کی چل رہی ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو فوج ہے ان کی طالبان کی، وہ بھی 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، یا پتہ نہیں زیادہ حصوں میں بٹ چکی ہے، کیونکہ جس علاقے کے اندر جو موجود ہے وہ اپنے طریقے سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے، جو ان کی اپنی سوچ ہے اس کے مطابق وہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ادروائز وہ کوئی قانون نہیں مانتا۔
تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے جب لا اینڈ انفورسمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بے بس ہو جائیں، حکومت بے بس ہو جائے، تو پھر انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین تاجکستان تو حملے کے لیے پرتول ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان جو ہے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان بڑے پیمانے پہ جو بھاری ہتھیار ہے، جس میں توپ خانہ بھی ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے جو خالد ٹینک ہیں وہ بھی ہیں، اس کے بعد اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، بڑی تعداد میں جو آرمرڈ گاڑیاں ہیں وہ افغان بارڈر کی جانب موو کر رہی ہیں اور وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یہ ڈپلائمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی چین اور پاکستان دو بڑے اچھے اور گہرے دوست ہیں، تو چین کے حوالے سے، چین اور تاجکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے پاکستان نے ابھی گزشتہ روز اعلان کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی پاکستان نے کہا تھا کہ اب افغان طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی جنگ بندی نہیں ہے، جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، پاکستان پہ حملہ ہوگا اس کا جواب ملے گا۔ تو ناظرین ابھی حالیہ عرصے کے دوران جو 3 بڑے اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، اور ان حملوں کے اندر جو افغانی شہری ہیں ان کے ملوث ہونے کے، ان کے شامل ہونے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ تاجکستان اور ادھر چائنا، یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی دہشت گرد اور جو بھی افغانستان کی حکومت جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ کسی وقت بھی پاکستان کی جانب سے حملہ لانچ کیا جا سکتا ہے، اور ناظرین ڈرونز خاص طور پہ جو سرحدی علاقے میں ڈرون آپریٹرز ہیں، جو حملہ ور ڈرونز ہیں، اس میں پاکستان کی بیٹیاں، جو ڈرون فورس ہے اس میں وطن کی بیٹیاں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پچھلے بھی مارکے کے اندر انہوں نے متعدد جو اہم ترین ایریاز ہیں ان کو ہٹ کیا تھا، ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد کیمپس ہیں ان کو اڑایا تھا۔ اب بھی وطن کی بیٹیاں وطن کے بیٹوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے مغربی سرحد پر موجود ہیں۔ ناظرین مشرقی سرحد پر بھی خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ابھی کل ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آپریشن سندور کے حوالے سے بالکل اسی طرح کی سچویشن دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا بھارتی قوم جو ہے وہ تیار رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت شرارت بازی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ ناظرین جو تاجکستان میں حملہ ہوا تھا اس میں بھی بھارت ملوث ہو، کیونکہ جو ڈرون اٹیک ہوا تھا یہ ڈرون ڈیفینیٹلی افغانستان سے آپریٹ کرنے والا بھارت ہوگا، اور بھارت کی جانب سے ممکنہ طور پہ تاجکستان کو سبق سکھانے کے لیے کہ انہوں نے ان سے جو ان کی ایئر بیس خالی کروائی ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات جو ہیں اس کے بعد قائم ہوئے ہیں، مے بی کہ تاجکستان کو یہ میسج دیا گیا کہ اب چائنا جو ہے اس کو ہم وہاں سے بھگا کے دکھائیں گے کہ چائنا جو ہے وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ کھینچے گا، تو ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں خطے میں مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ بھارت کی شرارت بازیوں کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو ناظرین خطہ جو ہے بڑی خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ فی الحال ممالک جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن آخر کب تک وہ اپنے بیٹوں کے تابوت اٹھاتے رہیں گے، کب تک اپنے شہریوں کی ہلاکت جو ہے اس کے اوپر سوگ مناتے رہیں گے، ڈیفینیٹلی اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔